اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹھے بچوں, student class teacher from Government Higher Secondary School Maidanpura, class 11th 12th combine. آز پرواکش مضمون کھیلوں کی اہمیت. سبجیکٹ اردو. کھیلوں کی اہمیت. ٹاٹھے بچوں تُہۍ چھُ پتہ سارنٕے یہ کھیل کۭژاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری. ییٚلہِ أسۍ گِنٛدو درٛوٚکو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ سوٗنٛچِتھ تہِ کٲم کٔرِتھ تہِ اور سٲنۍ یِم اعضایہِ جسم چھِ یِم روزن مضبوٗط. ییٚلہِ یِم مضبوٗط روزن یِم ہٮ۪کن سوٗنٛچِتھ تہِ اَصٕل, یِم ہٮ۪کن کانٛہہ کٲم تہِ اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِتھ. بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک تندرست جسم کا ہونا بہت ضروری ہے. صحت مند جسم کے اوپر ہی تندرست اور توانا دماغ ٹک سکتا ہے. اگر آدمی کی صحت اچھی نہ ہوگی تو جسم بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. قدرتی بات ہے کہ آدمی اس صورت میں بے قرار ہوگا, اس سے دماغی سکون حاصل نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آرام سے کچھ سوچ بھی نہیں سکے گا. اسی بنیاد کو مد نظر رکھ کر ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو اپنی جسمانی اور دماغی صحت برقرار رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کھیل ضروری کھیلنا چاہیے. زندگی کی جدوجہد میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی صحت اچھی ہوتی ہے. بعض طلباء و طالبات ہر وقت کتاب کے کیڑے رہتے ہیں اور کھیل کود کی طرف توجہ نہیں کرتے. ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے. بعض کی بصارت بھی متاثر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بچپن ہی میں انہیں اینک لگانا پڑتی ہے. ایسے طلباء و طالبات اگرچہ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر لیتے ہیں مگر بڑے ہو کر ترقی کے زینوں کو سر نہیں کر پاتے ہیں. وہ بڑے ہو کر محنت سے جی چراتے ہیں, اس لیے کہ بری صحت انہیں محنت کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس کے برعکس جو طلباء و طالبات پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیتے ہیں وہ زندگی کے نشیب فراز کا اچھی طرح سے مقابلہ کرتے ہیں. کھیل کود کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ڈسپلن میں رہنا سکھاتا ہے. ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کھلاڑی ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں. جہاں کسی نے اصول توڑا ریفری اسی وقت سیٹی بجا کر اس سے بتا دیتا ہے کہ اصول کی خلاف ورزی ہوئی. جو ٹیم رابطہ و ضابطہ چھوڑ دیتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس کی کامیابی کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. زندگی کے آغاز میں ہی اگر طلباء و طالبات کھیل کود کے ذریعے رابطہ و ضابطہ کا پابند ہونا سیکھ جائے تو یہ عادت زندگی بھر قائم رہتی ہے اور انسان کھیل کود کے ساتھ ساتھ زندگی کے میدان میں بھی رابطہ و ضابطہ کا پابند ہو جاتا ہے. کھیل کود کا تیسرا فائدہ باہمی تعلق ہے. کسی بھی ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی اکیلا کھیل نہیں کھیل سکتا ہے. وہ اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر حریف ٹیم کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے. اسی کوشش سے ٹیم کے سارے کھلاڑی ایک دوسرے کی
भरपूर मदद करते हैं और बाहमी ताल्लुक की वजह से कामयाबी हासिल करते हैं। अगर बचपन में हम बाहमी ताउन का जज्बा अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाएं तो ये बात हमें जिंदगी भर फायदा देगी। इसी तरह कहा जाता है कि खेल कूद हमें जिस्मानी तौर पर ही मजबूत नहीं करती बल्कि हमें समाज में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने में मदद भी देती है। खेल कूद का चौथा फायदा यह है कि हम जिंदगी की जद्दोजहद में कामयाबी के साथ साथ नाकामियों को भी बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। जब दो टीमें आपस में मुकाबला करते हैं तो बज़ाहिर कि एक वक्त में दोनों कामयाब नहीं हो सकते। एक टीम जीत जाती है और दूसरी टीम हार जाती है। इसके बावजूद दोनों टीमें एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं और फिर वापस लौटकर दोबारा मशक करते हैं ताकि आने वाले मुकाबले में जीत हासिल कर सकें। यह आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बन जाती है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस वक्त ज़िंदगी में अगर मुश्किलात भी पेश आए तो उनका मर्दाना वार मुकाबला करते हैं। यह आदत हम खेल कूद के जरिए आसानी से पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे राय में सारी तलबा व तालिबात को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए और बाकायदा तौर पर हर रोज़ थोड़ा बहुत वक़्त निकाल कर किसी न किसी खेल में हिस्सा लेना चाहिए। बाकी वसलम।